اب آگے آتے ہیں تھانہ یوسی چرا میں ایک بہت بڑے آنریبل شخصیت ہیں راجہ منیر صاحب، ان کے بیٹے راجہ فخر منیر صاحب ہیں، ایڈوکیٹ ہیں ان کے بیٹے۔ پرسوں انہوں نے اس سے پہلے بھی ہمارے حق میں کارنر میٹنگ کی اور پرسوں بھی کی بہت بڑی، اس پہ ہمارے اس آنریبل شخصیت کو جو 70 سال کے بزرگ ہیں اور وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں، کل دن کو 2 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک تھانہ نیلور نے ان کو بند رکھا، اور اس کے علاوہ ہمارے وہ نوجوان جنہوں نے ہماری کارنر میٹنگ کرائی تھی ان کے گھروں میں چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ اسی طرح آگے آئے تھانہ پھلگراں، کل ہمارے وہاں پروگرام تھے تو انہوں نے ہمارے تمام لوگوں کو، آنے جانے والوں کو ہراساں کیا۔ اور پھر راجہ کیسر غفار جو ایک کینڈیڈیٹ بھی تھے ہمارے اسی NA47 کے، ہمارے UC کے چیئرمین تھے پہلے، اور اس نے وتھڈرا کر لیا، یعنی ہمارے حق میں ابھی ریٹائرمنٹ کریں گے۔ اس نے کل پروگرام رکھا ہے، اپنے گھر میں رکھا، رات کو 6 گاڑیاں پولیس کی اس کے گھر گھس گئیں اور وہ گھر میں موجود نہیں تھے، اتفاق کی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ صرف یہی نہیں، تھانہ 12 کو کے SHO لوگوں کو فون کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ شعیب شاہین کا ساتھ چھوڑ دیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں انسپیکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں منصف اعظم سے، ہمارے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، کیا آپ کو یہ ساری چیزیں جو کچھ نظر آ رہی ہیں، اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے آپ نے ایک لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، ہمیں فیلڈ دینے کے لیے بھی آپ تیار نہیں ہیں۔ لیکن یہ الگ بات ہے، جتنی یہ نفرتیں پیدا کر رہے ہیں اتنا زیادہ گاؤں کے گاؤں ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کر رہے ہیں، اس کی تفصیل میں جائے بغیر۔ اور وہ لوگ جو کبھی کسی زمانے میں کسی اور پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کرنا شروع کر دیا۔ میں اپنے ان سیاستدانوں سے اور اپنے ان اداروں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا لوگوں کے نظریات آپ زور زبردستی، جبر اور ڈنڈے کے زور پہ تبدیل کر سکتے ہیں؟ کیا یہ نفرت کا ماحول پیدا کر کے آپ لوگوں کے دل جیت لیں گے؟ کیا اس طریقے سے جو آج 90% پاپولرٹی ہے عمران خان اور PTI کی، کیا اس کو آپ روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یقیناً نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پوری انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہی ہے، پوری نیشنل میڈیا دیکھ رہی ہے، پوری ڈیجیٹل میڈیا دیکھ رہی ہے، اور اس سب کچھ کے باوجود آپ ببانگ دہل سب کے سامنے ننگے ہو کے وہ حرکتیں کر رہے ہیں، وہ آئین کی پامالی کر رہے ہیں، وہ قانون کی پامالی کر رہے ہیں، وہ ریاستی دہشت گردی کی بدترین مثالیں قائم کر رہے ہیں جو ماضی میں ہم نے مارشل لاء کے زمانے میں بھی نہیں دیکھی۔ میں ایک دفعہ پھر وارن کرتا ہوں IG اسلام آباد کو بھی، DC کو بھی، اور اس کے نیچے ہونے والے تمام SHOs، وہ تھانے دار جو اس وقت پبلک سرونٹ ہیں۔ وہ پبلک سرونٹ کا مطلب ہے عوام کے نوکر ہیں، وہ میری آپ کی تنخواہ سے تنخواہیں لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے نوکر تو ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے محافظ تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ان کی کٹ پتلی نہیں بن سکتے، ان بونے سیاستدانوں کی کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں۔ میں وارن کر رہا ہوں ان کو کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، وہ اس طریقے سے بیہیو نہ کریں اور غیر آئینی حرکتیں نہ کریں، اور اگر انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو انشاءاللہ یوم احتساب ان کا قریب تر ہے۔ 8 تاریخ کو جو عوامی انقلاب ہونے جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں نہ صرف ان کا احتساب ہوگا، ان بونے سیاستدانوں کو جو ان کو استعمال کر رہے ہیں ان کا بھی احتساب ہوگا۔ وہ مزید نفرتیں اپنے خلاف پیدا کرنا بند کر دیں۔ یہ اس وقت ہے کہ ہم تاریخ سے سبق سیکھیں، آئین کی پامالی کریں، قانون کی پامالی کریں۔ اور میں ایک دفعہ پھر، میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا وکیل ہوں، میں PTI کا ترجمان بھی ہوں، میں عمران خان کا وکیل اور ترجمان بھی ہوں، اور میں پاکستان بار کونسل کا ممبر، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا صدر، وائس چیئرمین، فاؤنڈر وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل بھی رہا ہوں، اور میں نے اس لاء کے ادارے کو 34 ایئرز دیے ہیں۔ میں نے ہمیشہ رول آف لاء کی تحریک چلائی ہے۔ میں آج چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں، آپ نوٹس لیں، جوڈیشل انکوائری کرائیں، ہم آپ کو ثبوت دیں گے، اور وہ ثبوت اگر آپ کافی سمجھیں گے تو آپ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں۔
अगर फिर आपने भी आंखें और कान बंद रखनी है, इस जुल्म के निजाम को कायम रखना है और आपने उसी तरह उन सहूलतकारों को छुट्टी देनी है और सिर्फ उन लोगों को आपने दबाने के लिए FIA को जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो तनकीद करते हैं, तो फिर ये निजाम इंसाफ का बदनुमा दाग कभी नहीं धुल पाएगा। ये तारीख की बदतरीन धांधली पूरी दुनिया देख रही है, पूरी आलमी बिरादरी देख रही है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। तो उसके नतीजे में होने वाली ज्यादतियां, उसके नतीजे में होने वाली जिस तरह का इलेक्शन है, उसकी क्रेडिबिलिटी तो पहले ही आपने खत्म कर दी है। लेकिन इसके नतीजे में जो सियासी अदम इस्तेकाम आएगा, जो माशी बदतरी फैलेगी, जो माशी तबाही का तूफान आएगा, जो बददिली फैलेगी, जो मायूसी होगी, और जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, उसका जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट भी होगी, इलेक्शन कमीशन भी होगा, वो इदारे भी होंगे, और वो सियासतदान, जो बोने सियासतदान, जो न सिर्फ अपने करप्शन के पैसे को बचाने के लिए इस वक्त मोहरे बने हुए हैं, बल्कि अपनी करप्ट और नालायक औलाद को हमारे ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं, उनका भी अंजाम कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं, अगर ये सिचुएशन अगर इस्लामाबाद में है, तो आप ये अंदाजा कर सकते हैं, जो इस्लामाबाद जहाँ पूरा मीडिया बैठा हुआ है, बाकी शहरों में, बाकी सूबों में, बाकी इलाकों में क्या हो रहा होगा, देहातों में क्या हो रहा होगा। अगर इसको इलेक्शन कहेंगे तो फिर अफसोस की बात यह है, फिर आंख और कान बंद करके अगर इलेक्शन कमीशन की तरह मुंसिफ आजम भी उसी तर्ज पे अमल पे होगा, तो उनको ये बात बता दूं, अक्टूबर में आपने रिटायर हो जाना है। ये तारीख कभी किसी को माफ नहीं करती। तारीख में आप याद रखे जाएंगे, या सियाह तरीन जज के तौर पर, या आला तरीन जज के तौर पर। वो आपकी परफॉर्मेंस, वो आपका किरदार, वो आपके फैसले इस बात का सिर्फ गवाही देंगे। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट एक पार्टी है? अगर वो पार्टी नहीं है, तो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर ने जो हम कह रहे हैं वो लिख के दिया है। प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर लाहौर यानी पंजाब ने वो लिख के दिया है जो हम कह रहे हैं। क्या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को भी आप नहीं मानेंगे? क्या आप जो आज पूरा लाइव वीडियोस आप लोगों ने दिखाई हैं, USB में हम लेकर आए, उन्हें कभी नहीं देखता, क्या वो एविडेंस के तौर पर हम पेश नहीं कर सकते? आप जिस एविडेंस को खुद लाइव कवरेज करते हो, आप मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, हम कहते हैं इसको देख लें, वो कहते हैं मैं इसको नहीं देखता। हम कहते हैं ये एप्लीकेशंस, ये एफिडेविट्स, ये मौजूद है, वो कहते हैं मैं नहीं देखता। मुझे बता दें एविडेंस हम कहां से लाएं? कोई फरिश्ते तो हम उतारने से रहे। हम कहते हैं आप बनाएं जुडिशियल कमीशन, आज बनाएं। हम आपको सारी एविडेंस एक जुडिशियल कमीशन के पास जो एविडेंस रिकॉर्ड करे वहां जाकर देते हैं। आप उसकी फाइंडिंग्स ले लें, बेशक एक सेशन जज को बना दें, अगर आपने बड़े लेवल पर नहीं बनाना। लेकिन अगर आपने ये फैसला किया है कि आपने हमारी बात ही नहीं सुननी, अगर आपने ये फैसला किया है कि आपने हमारे मुखालिफ वकील के तौर पर बैठना है, तो हमारे पास फिर कोई सबूत नहीं है। देखिए, मंशूर के बारे में कल हमारे चेयरमैन साहब ने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। आप चूंकि हमारा सब्जेक्ट NA 47 का है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, मैं एक वर्कर हूं। अगर अल्लाह ने मौका दिया, अगर अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, तो इंशाअल्लाह फ्रंट फुट पे खड़े होकर ये मराद याफ्ता तबका जो 1% तबका है, जो हमारे वसाइल हड़प कर जाता है, वो पी जाता है, खा जाता है, और हमारे गरीब आदमी को पानी नहीं है, रोटी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, ये हम तफरीक खत्म करेंगे। वो पैसा निकाल के मैं सबसे फ्रंट फुट पे हूँगा, इस पे इंशाल्लाह जद्दोजहद करूंगा।
وہ پیسہ ان سے ریکور کریں گے, وہ اس کے بعد ان کو ہم لائیں گے. عوام کی فلاح و بہبود اور ان کی ریاست کے باقی جو لوگ ہیں اس پہ خرچ ہونا چاہیے. یہ اشرافیہ جو پیسہ کھا رہا ہے, لیکن کام یہیں تک تو محدود تھوڑا ہے. اشرافیہ صرف $18 بلین تو مفت مراد لے ہی رہا ہے, لیکن جو کرپشن کا پیسہ ادھر سے اوپر سے اٹھا کر کے ملک سے باہر چلا جاتا ہے. میرا مطالبہ تو یہ ہے کہ جس ملک کے لوگوں کا, لیڈروں کا پیسہ باہر, بزنس باہر, بچے باہر, مرنا جینا باہر, علاج باہر, اس کا اس ملک سے کیا کام ہے سوائے اس بات کے کہ آپ کو لوٹنے کے لیے آئیں گے. اور دوسری بات, جو ملک میں اپنے بچوں کو علاج نہیں کرا سکتا, اپنا علاج نہیں کرا سکتا, کہتے ہیں ہم 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے, 6 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے, بھائی جو ایک ہاسپٹل نہیں بنا سکے جہاں اپنا علاج کرا سکیں, تو ایسے لیڈروں کو لوگ نفرت نہیں کریں گے تو اور کیا ہوگا. یہ میرا خیال ہے ہمارے درمیان کسی بھی قسم کی کسی کی بھی گفتگو کو آپ اٹھا کر کے میرا خیال ہے وہ پارٹ آف دی ہم گفتگو کا حصہ نہ بنائیں تو بہتر ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم نے آپ سے کھل کے باتیں کر لی ہیں, اور اس کے بعد جو معاملہ ہوگا پھر آپ کو بتائیں گے. مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں.